بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، اسلام جن 5 ستون اور پلر پر کھڑا ہوا ہے، ان بنیاد اور ان ستون اور ان پلر میں سب سے اہم اور سب سے پہلا ستون توحید کا آتا ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننا صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی امن دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سکون دینے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو معبود ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کی دلیل بیان فرمائی کہ اس کے ساتھ اس کے معاملات میں، اس کی خدائی میں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کی خدائی میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی ملوکیت میں کوئی شریک ہوتا، لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود اس سرزمین پر ہوتا، لفسدتا، آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہوتا تھا، آسمان و زمین میں فساد مچ جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر 2 آدمی ایک چیز میں شریک ہو، پارٹنرشپ کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں اختلاف ہونا فطری بات ہے، نیچرلی ہے اختلاف ہونا، رائے کا اختلاف ہوا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ اس کی خدائی میں کوئی شریک ہوتا تو آسمان و زمین کا نظام نہ چل پاتا، سورج اپنے وقت پر نہ نکل پاتا، چاند اپنے وقت پر نہ طلوع ہوتا، دن اپنے وقت پر نہ نکلتا، رات اپنے وقت پر نہ آتی، دن کے بعد رات نہ آتی، رات کے بعد دن نہ آتا، اور سمندر کی طغیانی، یہ موجوں کی طغیانی، یہ بارش کا موسم، یہ گرمی کا موسم، یہ سردی کا موسم، یہ خزاں کا موسم، یہ بہار کا موسم، یہ تمام اپنے وقت پر آتے ہیں اور اپنے متعینہ وقت پر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کے لیے آرگومنٹس ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ تمام صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام ہے توحید۔ اگر ہم اللہ کی خالقیت میں، اس کی رازقیت میں اور اس کی خدائی میں، اس کی بادشاہت میں کسی کو شریک سمجھتے ہیں یا اپنے عمل کے ذریعے کسی کو شریک دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، شرک کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو ان کی مغفرت کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس پر عذاب دے، لیکن شرک کی معافی اس کی عدالت میں نہیں ہے۔ شرک جو بندہ کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے پرہیز نہ کر لے۔ تو ضرورت اس بات کی
है कि अल्लाह को माबूद समझते तो हैं, लेकिन अल्लाह की माबूदियत के तकादों पर हम अमल नहीं करते। अल्लाह के खुदा होने के तकादों पर हम अमल से कोसों दूर है। यही वजह है कि हम जगह जगह जाते हैं और जगह जगह जाकर अपनी मुरादों को लेकर जाते हैं। याद रखिए, आप चाहे किसी के मकबरे में जाए, किसी के कब्रिस्तान में जाए, किसी मजार पर जाए, अगर आपकी नीयत ये है कि ये जो कब्र के अंदर मदफून है ये आपका काम पूरा करने वाला है, आपका काम बनाने वाला है, तो आप मुशरिक है, आपकी बख्शिश नहीं होगी, आप ईमान के दायरे से निकल जाएंगे। कब्र में जाना, मज़ारों पर जाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए कब्रिस्तान के अंदर, मौत की याद ताजा होती है, लेकिन वहां जाकर ये समझना कि ये हमारे काम को बनाने वाले ये शिर्क है। वहां जाए, उनके लिए इसाले सवाब करे और अल्लाह से ये दुआ करे, अल्लाह ये तेरे नेक बंदे थे, इनकी तवस्सुल से, इनके सदक़े से हमारा ये काम बना दे। काम बनाने और बिगाड़ने वाली जात अल्लाह की है। तो अगर इस तरह हम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर पहली सूरत हम इख्तियार करते हैं जो कि आज हमारे मुआशरे और सोसाइटी में जारी हो चुकी है, आम हो चुकी है, उस एतबार से हम शिर्क के करने वाले बन जाएंगे और शिर्क की उसकी बारगाह में माफी नहीं है। तो तौहीद के मतलब को समझा जाए, अल्लाह की वहदानियत को समझा जाए, उसकी रुबूबियत को तस्लीम किया जाए, उसके खालिक होने को तस्लीम किया जाए। और उसके खालिक होने को तस्लीम करना, उसकी माबूदियत को तस्लीम करना सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से ये काफी नहीं होगा, बल्कि अमली जिंदगी के अंदर उसका एक तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, अमली जिंदगी के अंदर उसका असर होना चाहिए। तभी ये होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा मन कान लिल्लाहि का, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, और जिसका अल्लाह हो जाए सारी दुनिया उसके मुकाबले में खड़ी जाए, उसका बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकती। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। या